رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی 22ویں شب کی عبادت۔ 22ویں شب کو 4 رکعت نفل نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ قدر ایک بار، سورۃ اخلاص ایک بار پڑھیں، بعد سلام 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس درود شریف کی تسبیح کرنی ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ 22ویں شب میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر ایک بار اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں، بعد سلام 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح کرنی ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 22ویں شب کا خاص وظیفہ: ماہ المبارک کی 22ویں شب کو 21 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ تیسرے عشرے کی دعا تو آپ کو آتی ہی ہوگی: اللہم اجرنی من النار۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سارا دن اس کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اب آپ کو ہر نماز کے بعد کے وظائف بتاتے ہیں۔ 22واں روزہ عشرہ نجات اور وظائف: بعد نماز فجر اللہ جل جلالہ کا پیارا اسم مبارک یا حافظ ایک تسبیح 100 مرتبہ کریں۔ بعد نماز ظہر اللہ جل جلالہ کا پیارا اسم مبارک یا ناصر ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عصر اللہ جل جلالہ کا پیارا اسم مبارک یا باسط ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب دعائے جمیلہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ دعائے جمیلہ آپ کے پاس نہیں تو آپ پلے اسٹور سے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بعد نماز عشاء سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 17 مرتبہ پڑھیں۔ محترم ناظرین، وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت اگر ہم صحیح معنوں میں جان جائیں تو ایک منٹ بھی غنیمت جانیں گے۔ روزہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ گناہوں سے ڈال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روزہ ڈال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روزہ ڈال ہے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ جہنم کی آگ سے ہزاروں میل دوری کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں کہ جتنی مقدار کو آپ اپنی عمر کی ابتدا سے بوڑھے ہو کر مرنے تک اڑتے ہوئے مسافت طے کرتے ہیں۔ روزہ بہترین سفارشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ روزہ دار کی نیند، عبادت، سانس لینا، تسبیح اور دعا مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روزہ دار کی نیند عبادت ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ روزہ دار کے لیے جنت کی حور آراستہ اور مزین کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے اور حور بھی روزہ داروں کے لیے شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے۔ روزہ دار کے لیے جنت میں داخلے کا اسپیشل گیٹ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے اور قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ کہا جائے گا: روزے دار کہاں ہیں؟ پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جسم کی زکوٰۃ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔